اب یہ ایک حدیث پاک اس کو میں پڑھ رہا تھا اور واقعی صدقے کی فضیلت و عظمت کے تعلق سے اتنی بڑی بات آج تک میں نے بھی نہیں پڑھی، یہ اب آپ حضرات ذرا سنیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے رائے میں بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی امتوں کے اندر بنی اسرائیل کے اندر ایک عابد تھا اور وہ کبھی اپنی کٹیا سے باہر نہیں آیا تھا، اپنے عبادت خانے کے اندر رہتا تھا اور وہیں وہ خدائے قدوس کی عبادت کرتا تھا۔ تو ایک بار بارش ہوئی تو بارش ہونے کے بعد سارا علاقہ ہرا بھرا ہو گیا، منظر بڑا خوبصورت ہو گیا، تو وہ اپنے اس عبادت خانے سے باہر آیا اور نیچے بیٹھا، اور نیچے جو ہی وہ آیا نا تو وہاں اس کی ملاقات ایک عورت کے ساتھ ہو گئی، عورت اس کے ساتھ گفتگو کرنے لگی اور وہ عورت کے ساتھ گفتگو کرنے لگا۔ اصل میں سارے فتنے یہی گفتگو سے شروع ہوتے ہیں اور پھر اس کا انجام اور اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے وہ آپ دانا و بینا لوگ ہیں، سب جانتے ہیں۔ اب جس وقت یہ گفتگو کرنے لگے، دونوں آپس میں یہ گفتگو کرنے لگے، تو گفتگو کرتے کرتے پھر یہاں تک کہ وہ اس عورت کے قریب چلا گیا اور اس عابد و زاہد نے جسے 60 سال تک عبادت کی تھی، وہ اس نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کر دی۔ اب بدکاری کرنے کے بعد پھر کیا ہوا کہ وہ غسل کرنے کے لیے ایک کنویں کے اندر اترا اور وہاں غسل کر رہا تھا، اتنے میں ایک سائل آ گیا اور اس نے، اب اس کے پاس 2 روٹیاں تھیں، تو اس نے اشارہ کیا، یہ 2 روٹیاں میں آپ نے لیے لایا تھا، چل بطور صدقہ یہ 2 میں سائل تجھے بطور صدقہ دیتا ہوں۔ صدقہ دے دیا 2 روٹیوں کا۔ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس عابد و زاہد کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ یہ دعا مانگنی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ خیر کے اوپر کرے۔ انما الاعمال بالخواتیم، کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار انسان کے خاتمے پر ہے۔ اب 60 سال کی عبادت اور 1 دن کا زنا، تو اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں جس وقت وہ ثم ماتا فوزنت عبادت 60 سنہ بتلک الزنیہ فرجحت الزنیۃ، کہ جس وقت اعمال تولے گئے، ایک طرف ہے 60 سال کی عبادت اور ایک طرف ہے 1 دن کی بدکاری، تو 60 سال کی عبادت پر 1 دن کی بدکاری بڑھ گئی۔ اب صاف ظاہر ہے کہ پلہ جب وہ نیکیوں والا ہلکا ہو جائے اور گناہوں والا بھاری ہو جائے تو ٹھکانہ کیا ہے انسان کا؟ جہنم ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ ہوا تو اس وقت کیا ہوا کہ وہ 2 روٹیاں نیک اعمال میں رکھ دی گئیں۔ وہ جو 60 سال کی عبادت تھی نا، 60 سال کی عبادت کے ساتھ 2 روٹیاں رکھ دی گئیں جو اس نے صدقہ کی تھیں۔ تو جس وقت وہ روٹیاں رکھی نا تو اب اس کے بعد کیا ہوا، فرجحا، نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا، نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا۔ تو نیکیوں کا پلہ جس وقت بھاری ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کی مغفرت اس 2 روٹیوں کی وجہ سے کی۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صدقے کی فضیلت، اس کی عظمت، اس کی شان اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، وہ گناہ تو اس کے اوپر ہوگا اور اس گناہ کی سزا تو اسے ملے گی، لیکن جب نیکیاں زیادہ ہو گئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت اور اس کی بخشش بھی فرما دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں تو یہ بھی گزارش کروں گا کہ ہر بندے کو نا اپنے گھر میں ایک ڈبہ رکھنا چاہیے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے زیادہ نہ تو 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے، جس آدمی کی جتنی حیثیت ہے اس ڈبے میں ڈالتا رہے اور ہر دن نکالتا رہے، اور مہینے کے بعد وہ کسی ادارے کے اندر جا کر کے دے دے۔ تو اس طریقے سے اگر صدقہ دیا جائے گا تو بڑی بڑی جو آنے والی مصیبتیں ہوتی ہیں نا اپنے گھروں میں، اللہ اس صدقے کے ذریعے ان کو دور کر دیتا ہے۔ یہ پہلے حدیث آپ اس میں سن چکے نا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ صدقہ دیا کرو۔ حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں اور حضرت مولا علی بھی حدیث کے راوی۔ آگے جو ہے مولا علی سے روایت ہے اور یہ جو ہے حضرت انس بن مالک سے، یہ فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، باکروا بالصدقہ، جلدی کیا کرو صدقے کے تعلق سے، فإن البلاء لا يتحتى الصدقہ، اس لیے کہ کوئی بھی مصیبت اور کوئی بھی بلا یہ صدقے کو عبور نہیں کر سکتی، یہ صدقہ اس کا راستہ روک لیتا ہے۔ صدقہ مصیبتوں کا اور بلاؤں کا راستہ روک لیتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت یہ بلائیں امواج کی طرح، موجوں کی طرح انسان کے اوپر حملہ آور ہو جائیں۔ کس کی طرح؟ آپ نے دیکھا ہوگا جس وقت سیلاب آتا ہے اس کی موجیں وہاں انسان دیکھ نہیں سکتا، اتنی خطرناک ہوتی ہیں، بڑی بڑی بلڈنگوں کو گرا دیتی ہیں نا موجیں، دریا کی ہوں یا سمندر کی ہوں۔ تو اللہ کے پیارے محبوب الاسلام نے ارشاد فرمایا ان موجوں کا، ان بلاؤں کی یہ موجیں جس وقت تمہارے اوپر حملہ آور ہوں نا، ان کا مقابلہ کیا کرو،
کس کے ذریعے؟ بالصدقات، صدقے کے ذریعے آپ ان کا مقابلہ کیا کرو۔ ان موجوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل شانت اور ساکن کر دیتا ہے صدقے کے ذریعے۔ رب قدوس خود قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو جسے تم پسند کرتے ہو، جو تمہارے نزدیک محبوب ترین ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہر آدمی جو صدقہ کرتا ہے نا وہ اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے۔ ایک کروڑ پتی ہے، وہ اگر لاکھ روپیہ دے دے تو کوئی خاص مسئلہ نہیں، لیکن ایک بندے کے پاس صرف اگر 10 روپے اور 5 روپیہ صدقہ کر دیتا ہے تو یہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اس کو بیان کرتے ہوئے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بسا اوقات ایک درہم 1000 درہم پر سبقت لے جاتا ہے، یعنی 1000 درہم اگر ایک بندہ خرچ کرتا ہے اور ایک بندہ صرف 1 درہم خرچ کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک اس 1 درہم کی فضیلت و عظمت اس 1 لاکھ سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب فقال رجل، تو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1 درہم 1 لاکھ درہم سے آگے بڑھ جائے؟ تو نبی مکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجل لہ مال کثیر، ایک وہ شخص ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ مال ہے، کروڑ پتی ہے، اور اس نے اپنے مال سے 1 لاکھ درہم لیا اور صدقہ کر دیا۔ تو اب ایک کروڑ پتی آدمی ہے تو اس کو لاکھ روپے دینے میں کیا دقت ہے؟ جیسے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں اگر 1 یا 2 روپے دے دیں تو کوئی دقت تو کسی کو کچھ بھی نہیں ہوگی۔ تو اب ایک کروڑ پتی آدمی کے لیے لاکھ روپیہ دینا بس یہ اس کے لیے یہی ہے جیسے عام آدمی 1 روپیہ دے دے۔ وَرَجُلٌ لَيْسَ لَهُ إِلَّا دِرْهَمَانِ، لیکن ایک بندہ ایسا ہے اس کے پاس صرف درہم ہے، 2 درہم ہے، اس کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں، اور اس کے باوجود 1 درہم وہ نکال کر کے صدقہ کر دے تو یہ اللہ کے نزدیک 1 لاکھ سے بڑھ کر کے ہے۔ یہ اللہ کے نزدیک 1 لاکھ سے بڑھ کر کے ہے کہ ہے ہی 2 درہم، اس میں سے بھی 1 درہم اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔